السلام علیکم سامعین، 20 رجب المرجب اور 1 فروری ہے۔ عنوان ہے دیش اور دنیا کی اہم خبریں۔ کمرشل گیس سلنڈر کی قیمتوں میں آج 14 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ گیس سلنڈر 19 کلو کا ہوتا ہے۔ یہ حکم آج 1 فروری سے ہی لاگو ہو گیا ہے۔ اس کی قیمت 1755 سے بڑھ کر 1769 ہو گئی ہے۔ سرکار نے فاسٹ ٹیگ کی KYC کے لیے 1 مہینہ اور دے دیا ہے۔ اب 29 فروری تک آپ فاسٹ ٹیگ کی KYC کرا سکیں گے۔ اس سے پہلے یہ خبر ہم نے دی تھی، اس وقت ایک صاحب کا کمنٹ آیا تھا فاسٹ ٹیگ کیا ہوتا ہے۔ یہ گاڑیوں میں ایک ایپ ڈالا جاتا ہے جس کے ذریعے جب گاڑی ٹول ٹیکس سے گزرتی ہے تو خود بخود ٹول ٹیکس کی رقم وضع ہو جاتی ہے، کٹ جاتی ہے۔ اس کا تعلق بینک سے ہوتا ہے۔ جن گاڑیوں کا فاسٹ ٹیگ ہے، اگر وہ KYC نہیں کرائیں گے تو اگلے مہینے سے ان کا فاسٹ ٹیگ بند ہو سکتا ہے، اس کو معطل کیا جا سکتا ہے۔ KYC میں کیا ہوتا ہے؟ بینک والے آدھار کارڈ مانگیں گے، مکمل پتہ مانگیں گے، وہ موبائل نمبر مانگیں گے جس کا تعلق ہمیشہ آپ سے رہتا ہے۔ ان چند چیزوں کے بعد وہ KYC کی تصدیق کر دیں گے اور اس کے بعد KYC آپ کی ہو جائے گی اور فاسٹ ٹیگ اس طرح KYC سے وابستہ ہو جائے گا۔ ادھر ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے امریکہ سے کہا ہے کہ وہ دھمکی دینے والی زبان استعمال نہ کرے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ حملہ کرتا ہے تو اس کو فوری طور پر اسی کی زبان میں جواب دیا جائے گا۔ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں ایران نواز 8 جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ شام کے علاقے میں بمباری ہوئی ہے۔ ادھر غزہ کے اسکول میں ہاتھ پاؤں بندھی ہوئی 30 لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور یہ لاشیں اسکول میں برآمد ہوئی ہیں۔ فلسطینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے یہ قتل عام ہے، اس کی جانچ ہونی چاہیے اور یہ رکنا چاہیے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے ناصر اور العمل ہسپتال کا گھیراؤ جاری ہے اور یہ محاصرہ پچھلے 10 دن سے جاری ہے۔ یہاں بمباری بھی کی جا رہی ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا یہ ہے کہ حماس کے لوگ یہیں ان کے نیچے کہیں چھپے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آج مرکزی سرکار سالانہ بجٹ پیش کرنے والی ہے۔ تھوڑی دیر بعد کسی وقت بجٹ پیش ہو سکتا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس میں جو دیہی علاقے ہیں ان پر خاص طور پر توجہ دی جائے گی۔